السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما وعملا۔ اللہم فقہنی فی الدین، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آمین اللہم آمین۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز نماز ریوائز کریں گے، اور ہم نے پہلے کیونکہ ہم نے روٹ ورڈز کے ساتھ نہیں کیا تھا تو یہ ایک اچھا موقع تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو اس بار نا ہم روٹ ورڈز کے ساتھ کر لیتے ہیں، تو یعنی کہ اچھی یاد دہانی بھی ہو جائے گی اس کی۔ اچھا، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورڈ نماز اٹ سیلف ہے وہ عربی کا ورڈ نہیں ہے، یہ فارسی کا ورڈ ہے، تو اس کے اٹ سیلف اس کا کوئی روٹ نہیں ہے۔ عربی میں ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جہاں پہ اللہ پاک نے نماز کا ذکر کیا وہ صلاح کے نام سے آیا، تو صلاۃ جو ہوتی ہے نا اس کا روٹ ہے صاد لام واو، ٹھیک ہے جی، یا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ حروف علت ہے، واو یا اور الف جو ہے نا حروف علت ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں، سیم نہیں ہوتے، تو اس لیے اس کا روٹ یا تو صاد لام واو ہوگا یا پھر صاد لام یا ہوگا، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رابطہ قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنا۔ تو آپ دیکھیں کہ دن میں 5 دفعہ ہمیں فرض کی گئی ہے ہم پہ نماز، تو ہم جب بھی نماز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک قسم کا ہمارا اللہ پاک سے کنیکشن ہوتا ہے، ہم اللہ پاک کے سامنے حاضری دے رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے جو ہے اس کا مطلب یہ آ جاتا ہے رابطے کا۔ اچھا جی، اب نماز کی امپورٹنس تو آبویسلی ہمیں پتہ ہی ہے، لیکن ہم ایک دو احادیث ہیں وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ دیکھیں مرد اور عورت کی جو نماز ہے نا اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کہا ہوا ہے کہ عورتوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کرتی ہیں، جو وہ اعمال کرتی ہیں، اور مردوں کے لیے وہ ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ تو اور اللہ پاک نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں اللہ پاک قدردان ہے، وہ کبھی بھی کسی عمل میں کوئی کمی پیشی، اوبیسلی اگر نیت دیکھی جائے وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے، لیکن یہ کہ جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں نا جسٹ بیکاز کوئی مرد ہے کوئی عورت ہے اس میں کوئی ڈفرینس نہیں آ جاتا، ٹھیک ہو گیا۔ اب جہاں عورتوں کی نماز کی بات ہے، عورتوں کی نماز جو سب سے بہترین ہے وہ ہے جو وہ گھر میں ادا کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر وہ مسجد میں بھی ادا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اگر ایک ماحول اچھا ہے، اگر اس کے قریب، جیسے ہماری یہ مسجد ہے، ہمارے زیادہ تر جو لوگ قریب رہتے ہیں اگر وہ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو وہ آئیں، ضرور پڑھیں آ کے، لیکن اگر وہ چوز کرتے ہیں نہیں آنا، جیسے جمعہ والے دن مصروفیات ہوتی ہیں جیسے بھی، اگر وہ نہیں بھی آتے تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، عورتوں پہ گناہ نہیں ہے۔ مردوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ باجماعت نماز اٹینڈ کریں۔ باجماعت نماز اٹینڈ کرنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ 27 ٹائمز زیادہ ثواب ملتا ہے، تو وہ ایک ہمارے لیے بھی ایک انسینٹیو ہو جاتا ہے کہ ہم بھی آ کے اگر باجماعت پڑھیں تو ہمیں بھی اتنا ہی ثواب ملے، اس لیے تو ہمیں تراویحیں پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، ہم سارے مل کر اکٹھے پڑھتے ہیں، اور جمعے کے دن بھی ایک چلیں بہانہ مل جاتا ہے اکٹھے ہونے کا۔ لیکن اگر دین اگین وہی بات ہے کہ اگر نہیں آیا جاتا تو کوئی گناہ نہیں ہے عورتوں کے اوپر۔ اچھا جی، اچھا اب ہم دیکھتے ہیں، اب ادھر میں نے لکھی ہوئی ہے حضرت ابراہیم کی دعا، لیکن یہ جو ہے نا یہ، اور آگے میں نے لکھا ہوا ہے دعا استفتاح، لیکن استفتاح جو ہے نا وہ کوئی بھی دعا ہو سکتی ہے، کیونکہ استفتاح کا آپ روٹ اگر چیک کریں تو وہ ہوگا فتح، سورہ فاتحہ کا بھی یہی روٹ بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے آغاز کرنا، شروع کرنا۔ اور تھوڑی سی اس کے اندر ہم گرامر بھی دیکھیں گے، مجھے اتنی اچھی عربی گرامر آتی نہیں ہے لیکن جتنی میں نے ریسرچ کی ہے اس کے مطابق استفتاح جو ہے وہ عربی کا ایک جو صیغہ ہے استفعال، اس کے روٹ پر ہے استفعال، اور استفعال جو ہے نا وہ بیسکلی آپ کو یعنی کہ کھولنا، آغاز، مانگنا، سیکنگ یا ریکویسٹنگ این ایکشن۔ تو یہاں پہ آپ اللہ پاک سے آپ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں نماز سٹارٹ کرنے لگی ہوں تو مجھے آپ اس کو آغاز کرنے کی پرمیشن دیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر دعائے استفتاح کے اندر کوئی بھی دعا آ سکتی ہے، ایک یہ ہے جو تیسرے پیج کے اوپر ہے اللہم باعد بینی، ایک یہ ہے وجہت وجہیہ، اور سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہ بھی دعائے استفتاح کنسیڈر کی جا سکتی ہے۔
لیکن ہم اب ان کو باری باری دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ یہ کیا ہے. ایک دفعہ میں ساری پڑھ دیتی ہوں، پھر ہم اس کو ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں. وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اچھا، اب جنہوں نے سورہ الانعام پڑھی ہوئی ہے ان کو تھوڑا سا یاد آئے گا کہ وجہت وجہی للذی جو نا انا من المشرکین، یہ قرآن پاک کی ہی آیت ہے. یہ ہے آیت نمبر 79 سورہ الانعام کی. آپ لوگ لکھ لیں اگر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہو. اور اس کا پس منظر اگر ہم لیں تو میں نے سورہ الانعام ابھی تک ڈیٹیل میں کی نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے دیکھا تھا وہ یہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم نے جب کوشچن کیا پہلی دفعہ کہ میرا رب کون ہے، تو انہوں نے پہلے وہ ستارے کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور پھر الٹیمیٹلی سورج کو دیکھا. بعد میں انہوں نے جب ریئلائز کر لیا کہ یہ سارے جو ہیں یہ تو طلوع ہونے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ میرا رب نہیں ہو سکتے، ان میں سے کوئی بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ دعا مانگی. ٹھیک ہو گیا. اور جب ان کو کنفرم ہو گیا کہ یہ چیزیں ان کا رب نہیں ہو سکتی، تو پھر انہوں نے یہ دعا مانگی. اور اس کو ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ جو اگلی ہے نا ان الصلاۃ ونسکی للہ رب العالمین، یہ بھی قرآن پاک کی سورہ الانعام کی 162 آیت ہے. یہ اس کا کانٹیکسٹ مجھے ابھی صحیح سے پتہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ حضور پاک کو کہا تھا اللہ پاک نے کہ آپ یہ الفاظ بول لیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ کیونکہ اس کو حضرت ابراہیم کی دعا کہا جاتا تو ہو سکتا ہے یہ ابراہیم کی ہو. اگر آپ میں سے کسی کو جنہوں نے سورہ الانعام کی ہوئی، اگر آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے تو مجھے آپ لوگ بتا سکتے ہیں. تو اگر نہیں تو اس کو ہم فیوچر میں دیکھ لیں گے، اس کو کریکٹ بھی کر لیں گے. چلیں اب ہم اس کی اب ہم چلتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ کے اوپر. سب سے پہلا ہے جی وجہتو. اس کا روٹ ہے وا جیم ہا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چہرہ. وجہ کا چہرہ، رخ یا سمت. ٹھیک ہو گیا. تو ادھر ہو رہی ہے، اور اس کے اندر جو تا کا صیغہ آ رہا ہے نا وہ میں کے لیے آ رہا ہے کہ وجہتو متوجہ کیا میں نے. ٹھیک ہو گیا. اور اپنا چہرہ کسی کی طرف کرنا، اپنا رخ کسی کی طرف کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا پورا فوکس، اپنی پوری اٹینشن جو ہے اس بندے کو دے رہے ہیں. اب ادھر کیونکہ نماز کی بات ہو رہی ہے، صلاح کی بات ہو رہی ہے، ادھر اوبویسلی آپ اپنی اٹینشن اپنے رب کو دے رہے ہیں، جو کہ اس سے امپورٹنٹ کوئی بھی نہیں ہے. یہ دعائے استفتاح پڑھنے کا ایک اور مقصد کیا ہے کہ ہر ایسپیکٹ میں، یعنی کہ 4 ایسپیکٹ ہوتے ہیں ہمارے. ایک ہوتا ہے فزیکل جسمانی، ایک ہوتا ہے مینٹل دماغی طور پر، اسپریچولی روحانی ہو گیا، اور لاسٹ میں ایموشنلی ہو گیا. یہ چاروں جب چیزیں الائن ہوتی ہیں نا، پھر ہی بندہ جو ہے نا وہ ایک قسم کا ہارمنی وہ اٹین کرتا ہے، وہ اسٹیبل ہوتا ہے. تو جب آپ اللہ پاک کو اپنا متوجہ کر رہے ہو نا، آپ کو ان چاروں ایسپیکٹس میں اپنے آپ کو اللہ پاک کی طرف متوجہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ کرتے کرتے میں خود سوچ رہی تھی کہ اس میں ہم بہت کم پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں کسی ایسپیکٹ میں ہم رہ جاتے ہیں. اور میں اپنی بات کروں تو ڈیفینیٹلی ابھی نماز جب میں ابھی ادھر آنے سے پہلے بھی پڑھی تھی تو میرے ذہن میں یہ کلاس ہی چل رہی تھی، کیونکہ آج میں نے پہلی دفعہ لینی تھی. تو مجھے یہ تھا کہ مسئلہ نہ ہو، یہ ہے وہ بہت بڑے مسئلے آ جاتے ہیں. جی یہ فزیکلی آپ کر لیں، جسمانی، مینٹلی یعنی کہ دماغی، اسپریچولی روحانی آ گیا، اور ایموشنلی کا مجھے اردو نہیں آتا تو جذباتی. ہاں ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ خیر. جذباتی. تو یہ یعنی کہ آپ نے ان سب ایسپیکٹس کی کو اسٹیبلائز کرنا ہے. یعنی کہ جیسے فار ایگزامپل اگر 100% ہے نا، تو آپ نے 25% ان سب کو کر کے نا، آپ نے 100% کر کے پھر آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ متوجہ ہو رہے ہیں اپنے رب کے پاس کی طرف. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا واجہہ کا میننگ. آگے ہے وجہیہ، اپنا چہرہ. اس کے اندر جو یا کا صیغہ ہے نا وہ بھی اپنے کی طرف آ رہا ہے، یعنی کہ آپ اپنی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ جو ہے وہ اللہ پاک کی طرف کر رہے ہیں. اور یہ اس کا بھی روٹ وجہہ ہی ہے. للذی. اچھا جی، اب للذی کے اندر 2 لام ہیں. پہلا جو لام ہے نا وہ ایک پریپوزیشن ہے. آئی تھنک پریپوزیشن کو حرف جر کہتے ہیں.
تو اور اس کی انگلش میں آپ فور کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ ادھر آ جائے گا واسطے کے معنی میں، یعنی کہ للذی، لذی جو ہے وہ ہے اس کا روٹ ہے ہو سکتا ہے زال واو یا، اور یہ ہے اسم موصول. آپ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا چہرہ جو ہے آپ کس کے سپرد کر رہے ہیں، آپ اس ذات کی سپرد کر رہے ہیں. ذات کون ہے آپ کو پتہ ہے، اللہ پاک کی ادھر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. فطر السماواتی، فطرہ کو دیکھتے ہیں پہلے. فطرہ کا مطلب کہ ڈفرینٹ معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں پھاڑنے کے، علیحدہ کرنا، اور دوسرا ہوتا ہے بنانا، نئے سرے سے بنانا، یعنی کہ کسی چیز کو اس کی اصل حالت سے وجود دینا. اچھا، اب اس کی اگزامپل ہم مثال لے سکتے ہیں کہ ہم انسان جو اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا. اللہ پاک نے ہمیں مٹی سے بنایا ہے، جنوں کو اللہ پاک نے آگ سے بنایا، اور فرشتوں کو نور سے بنایا. تو یہ چیزیں مٹی، آگ اور جو نور ہے یہ پہلے ہی یعنی کہ ایگزسٹنس میں تھے، یعنی کہ یہ اللہ پاک نے پہلے بنائے اور ان سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا. سمجھ آئیے کچھ کہ اللہ پاک نے پہلے ان کو بنایا. یہ ہے فطرہ. ہم زیادہ تر آ جاتے ہیں خالقہ، خلق السماواتی یا خالقہ، یعنی کہ انسانوں کے کانٹیکس میں آ جاتا ہے. تو فطرہ جو ہے نا وہ ایک نئے سرے سے ایک چیز بنانا. خلقہ آ جاتا ہے کہ وہ ایگزسٹنگ چیز جو ہے اس سے کسی چیز کو بنانا، یعنی کہ ہاں جی بنی ہوئی چیز سے نئی چیز بنانا. یعنی کہ مٹی جیسے تھی اللہ پاک نے وہ پہلے مٹی بنائی اور پھر مٹی سے اللہ پاک نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے. آگ بنائی، آگ سے جنوں کو بنایا. نور، روشنی بنائی، اس سے اللہ پاک نے فرشتوں کو بنایا. کچھ سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے، اوکے، صحیح ہو گیا. یہ ہے فطرہ کا مطلب. اب السماواتی، سماوات کا روٹ ہوگا سین میم واو. ٹھیک ہے. اور سمو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، اوپر ہونا. ٹھیک ہو گیا. اور اب میں ویسے سوچ رہی ہوں کہ السماوات جو ہے اس کا اگر ہم فطرہ سے کنیکشن دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اس کے اندر روشنی بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر بادل بھی آ جاتے ہیں، آکسیجن آ جاتی ہے، بہت چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا میری فی الحال ابھی اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس کو اتنا زیادہ ڈیٹیل میں ایکسپلین کروں. لیکن الٹیمیٹلی کیا ہے کہ سمو کا مطلب ہے جو چیز بلند ہو، اوپر ہو. ہم اوپر دیکھتے ہیں آسمان کو، وہ بلند ہے. اچھا، اور ساتھ ہی پھر آگے، اچھا، اور ساتھ میں اس کے السماواتی، الف لام جو ہے نا السماوات میں، وہ زیادہ تر اس میں معرفہ کہا جاتا ہے. جیسے الکتاب، جب الکتاب قرآن پاک میں قرآن پاک میں آتا ہے تو زیادہ تر ایک خاص کتاب، زیادہ تر قرآن پاک کی بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اگر بنی اسرائیل وغیرہ کی بات ہو رہی ہو تو وہ تورات اور انجیل کو بھی کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اگر خالی کتاب ہو تو پھر کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے. اب ادھر بھی آسمان تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہی ہے، لیکن ادھر السماوات آیا تو ادھر اسپیسیفکلی بتایا خاص جو اللہ پاک نے آسمان نو، اور یہ جمع کا صیغہ، تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ پاک نے 7 آسمان بنائے ہوئے ہیں. اوبویسلی اس کی اتنی زیادہ ڈیٹیل ہمیں نہیں پتہ. ہم تو صرف اپنے اس آسمان کو دیکھتے ہیں جو ہماری نیکڈ آئی جو ہے، جس کو پرسیو کر سکتی ہے. باقی اللہ پاک بہتر جانتے ہیں کہ وہ آسمان کدھر ہیں اور وہ کیسے ہیں. اگلا ہے والارضی، اور اسی طرح والارضی کے اندر بھی الف لام جو ہے وہ خاص آ جاتا ہے. والارض جو ہے اس کا روٹ حمزہ جو ہے اور الف جو ہے وہ متبادل ہیں. آپ حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں، الف بھی کہہ سکتے ہیں. تو حمزہ، را، ضاد. میری سپیڈ ٹھیک ہے؟ میں زیادہ تیز تو نہیں جا رہی؟ چلیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے زمین، نیچے ہونا، پست ہونا. اب جیسے سمو جو ہے اس میں ہم وہ بلند ہوتا ہے، ہم اوپر دیکھتے ہیں. زمین جو ہے ہم اس کو نیچے دیکھتے ہیں، یعنی کہ ایک قسم کے یہ اپوزٹ ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اور عرض کے اندر نا وسعت اور پھیلاؤ، یعنی کہ لینتھ بھی آ جاتی ہے جیسے، اور وڈتھ بھی آ جاتی ہے. لینتھ یہ ہے کہ آپ زیادہ لمبا کیا ہے، اور وڈتھ یہ والی چیز آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر وسعت اور پھیلاؤ سے پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ہر سمت سے اللہ پاک نے جو، ہاں جی، لمبائی اور چوڑائی بیسکلی. ہاں جی، یہ ہو گیا سماواتی والارض. اگلا ورڈ ہے حنیفہ. حنیفہ کا روٹ ہے ہا نون فا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف مائل ہونا. نیچے میں نے لکھا ہوا یکسو ہو کر، اس ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہو یک طرفہ ہو کر.
اور ایک طرف مائل ہونا کا مطلب کیا، اس کانٹیکسٹ میں، اس دعا کے کانٹیکسٹ میں کیا آ جاتا ہے، سچا مومن، کہ سچا مومن اللہ پاک اپنے آپ کو اللہ پاک کی ان سب اسپیکٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، فوکس کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. وما اور نہیں، انا میں. انا جو ہے وہ ضمیر ہے، پروناؤن ہے، وہ اپنے آپ کو شوکیس کرنے کے لیے، اور یہ آئی تھنک مرد اور عورت دونوں کے لیے آ سکتا ہے. من المشرکین، من جو ہے وہ سے کے معنی میں آتا ہے، اور المشرکین، مشرکین شریکہ، شین را کاف، اس کے اندر کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو حصہ دار بنانا. اس میں بت پرستی بھی آ سکتی ہے. اس میں ہم نے قرآن پاک میں پڑھا ہوا ہے، طاغوت کے بارے میں ہم نے سورہ البقرہ میں آئی تھنک پڑھا ہوا ہے کہ آپ اپنی خواہشات وغیرہ کو اگر ان کی آپ پیروی کرنے لگ جاتے ہو تو ایک قسم کے وہ بھی آپ شریک ہی ٹھہرا رہے ہیں. یعنی کہ اگر آپ اس دعا کا مقصد دیکھیں نا، آپ یہ شوکیس کر رہے ہیں کہ میری زندگی میں اس پوائنٹ ان ٹائم پہ سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ پاک ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں لیکن یہ ہے کہ اگر جیسا وہ بات آ رہی ہے، اللہ مجھے معاف کرے، کہ جب میں نماز پڑھی تھی تو میرے ذہن میں بار بار یہ کلاس آ رہی تھی، اور مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا چاہیے. تو بعد میں نے ایک سجدہ استغفار بھی کیا تھا کہ اللہ پاک مجھے معاف کر دے کہ یہ کوتاہی مجھ سے ہوئی ہے. اور یہ لیکن یہ کہ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی مجھ سے، بار بار آ رہا تھا ذہن میں کہ اچھا یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، باہر والا دروازہ تو نہیں لاک، مجھے آپ ہی کو تو نہیں اٹھانا پڑے گا. یہ ایسے سوالات آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ شیطان کا ہی کام ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اگر اس کو کنٹرول کرنا چاہیں، وہ ہم آگے دیکھیں گے. ایسے اگلی دعا جو ہے وہ اس میں ہمیں ہیلپ کر سکتی ہے، جو اگلے پیج پر ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی، مشرک کیا ہوتے ہیں؟ جو اللہ پاک کے ساتھ شریک کرنا جو ہے وہ ہوتا ہے کسی کو حصہ دار بنا رہا، اور مشرک وہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے. تو ادھر کہا جا رہا ہے کہ بھئی ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. خاص کی طرف ہو سکتا ہے جو ہے المشرکین، کیونکہ وہ ہر کوئی تو نہیں آئی گیس آپ کہہ سکتے ہیں نا، اسپیسیفک کوئی چیز آ جاتی ہے کہ جو خاص طور پہ شرک کرتے ہیں. اب ہم ادھر ایک بات یہ بھی کر سکتے ہیں کہ انکانشیسلی ہم جیسے اپنی ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں، وہ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر. لیکن آئی تھنک یہاں پہ مین بات ہو رہی ہے جو بت پرستی کرتے ہیں، جو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جان بوجھ کر شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ہم جو بات کر رہے ہیں، وہ جو اگزامپل میں نے دی ہے وہ انکانشیسلی ہو جاتی ہے. اچھا جی. اچھا، اب ہم نے اس دعا کے اگلے پارٹ پہ جاتے ہیں. ان الصلاتی، انا بے شک کے میننگ میں آتا ہے. انا جو ہے وہ اگر آیت کے سٹارٹ میں آئے تو انا ہوتا ہے، اگر مڈل میں آئے تو انا ہوتا ہے، اور دونوں کا مطلب بے شک ہی ہوتا ہے. اچھا جی. صلاتی، صاد لام واو یا. ٹھیک ہے. اور اس کا ہم نے پہلے دیکھا تھا رابطہ قائم کرنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اور اس کے اندر ایک اور معنی آ سکتا ہے دعا کرنا، جھکنا اور رابطہ قائم کرنا. ٹھیک ہو گیا. ہم صلاۃ میں یہی کر رہے ہوتے ہیں نا، ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں. جو بھی ہم ساری چیزیں جو پڑھ رہے ہیں ساری کی ساری دعا ہی ہے. ہم سورہ الفاتحہ پڑھیں وہ بھی دعا ہے. اس کے بعد ہم ٹھیک ہے ایک سورت پڑھتے ہیں، اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر آ گئی، پھر ہر پہلو میں ہم دعا ہی کر رہے ہیں. نماز کا ایک سوال ابھی بھی میرے ذہن میں ہے کہ کوئی پوچھ سکتا ہے کہ اگر دعا ہی ہوتی ہے تو دعا ہم علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، تو نماز کیوں ہم پہ نماز ایک قسم کا نا ہمارے لیے ایک سیف ہیون بنایا گیا ہے. اللہ پاک نے ہمیں ایک ٹائم دیا ہوا ہے کہ آپ پوری دنیا سے آئسولیٹ ہو کے تسلی سے بیٹھ کے اللہ پاک سے تعلق قائم کریں. ٹھیک ہے. اس کے اندر کوئی اننیسیسری موومنٹس نہیں ہوتی ہیں. اللہ جو ہمیں ہمارے نبی نے سکھایا ہوا ہے، رفع یدین کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس کے علاوہ ہم لوگ نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں نہ ادھر دیکھ سکتے ہیں. تو وہ ہم اپنے آپ کو ہم نے ریسٹرکٹ کیا ہوا نا. تو وہ ایک قسم کی اللہ پاک کی رحمت ہی ہے ہم پر کہ 5 دن میں 5 دفعہ ہم ایسا کریں تو یہ ہماری تھیراپی ہے. آنیسٹلی آج کل کے ویسے زمانے میں ہمیں تھیراپی کی بہت ضرورت ہے ایکسٹرا طور پہ. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے نماز ہی پڑھ لیں نا تو ہمیں ایکسٹرا تھیراپی کی کبھی بھی ضرورت نہ پڑے. صحیح سے اگر ہم نماز پڑھیں تو سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یاد کراؤں گی. ہاں جی. وہ نسخو جو ہے وہ نون سین کاف. ٹھیک ہے. اور ادھر یہ بھی عبادت کے معنی میں آ سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ نا اس کا میننگ آتا ہے قربانی.
قربانی ٹھیک ہو گیا. اور خاص عمل. اچھا اب قربانی جو ہے نا زیادہ تر ہم قربانی کو کنسیڈر کرتے ہیں جو ہم بقرہ عید پر بڑی عید پر کرتے ہیں, لیکن یہاں پہ قربانی جو ہے آپ یہاں پہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ اپنا ٹائم قربان کر رہے ہیں, آپ اپنی انرجی قربان کر رہے ہیں. صبح جب فجر کے لیے اٹھتے ہیں آپ اپنی نیند قربان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں عبادت بھی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی قربانیت بھی ہیں, یہ ساری چیزیں آپ کی قربانی بھی ہیں. اور ایک اور پرسپیکٹو سے دیکھیں تو صدقہ جاریہ بھی ہے. یعنی سب سے پہلے ہم اپنے نفس کی قربانی کریں. بالکل بالکل, کہ وہ اٹھنے نہیں دے رہا, اٹھنے نہیں دیتا. بالکل. اور وضو کرنا, بالکل ایک ساری چیزیں یعنی کہ سردیوں میں دیکھ لیں, سردی میں گرمی میں بالکل نفس کو پہلے تو آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. سبحان اللہ, بہت اچھی آپ نے اگزامپل دی ہے. بالکل بالکل یہ ایسے ہی بات ہے. اچھا جی یہ ہو گئی میری دعا یعنی کہ نماز اور میری عبادت. اور اگلی ہے وہ محیایا, حیا, ہا یا حیا کا مطلب ہوتا ہے جیسے حیات زندگی, زندہ ہونا, زندگی دینا. اور اس کا مطلب ہے اور میری زندگی یعنی کہ میرا جینا. اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑا کلیم ہے کہ میری زندگی, میرا جینا, میرا اٹھنا, اور اگلا و مماتی, اور میری موت اللہ پاک کے لیے. سبحان اللہ. اگر ہم اس چیز کو واقعی امباڈی کرنے لگ جائیں, امباڈی سے کرنا کہ سر مراد یہ ہے کہ ہم اس کو نیت ہی اپنی بنا لیں کہ ہم جو چیز کر رہے ہیں, جیسے آپ اٹھتے ہو, ظاہر سی بات ہے نماز ایک علیحدہ چیز ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ رہے ہو, ہم اکثر بھول جاتے ہیں کہ مسکرانا بھی صدقہ جاری ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ہمیں یاد ہے ہم اپنی اس انٹینشن کو ہم رینیو کر لیں. آپ صدقہ جاریہ آپ دے رہے ہو, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اللہ پاک کی خوشنودی کے لیے آپ 10 روپے کسی کو دے رہے ہو, 20 روپے دے رہے ہو, جتنے بھی آپ کی صلاحیت آپ دے رہے ہو, کیونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے وہ قدردان ہے, وہ ہمارا ایک ایک ہم روپیہ دیتے ہیں اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا. لیکن یہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں, میں تو بھول جاتی ہوں. جیسے میں نا کل رات سوچ رہی تھی کہ نا پتہ نہیں یار بہت عرصہ ہو گیا میں نے کوئی صدقہ جاریہ نہیں میں نے کہیں دیا نا, تو لیکن یہ ہے کہ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے کہا اچھا نہیں میں نے دیا. ویسے تو سب سے بہترین صدقہ تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ ایک ہاتھ سے دو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ لگے, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا ضروری ہوتا ہے کہ اچھا نہیں ٹھیک ہے میں کر رہی ہوں, یا ورنہ یہ ہے کہ انسان نا پھر اس اسپائرل میں چل جاتا ہے کہ میں کچھ کر ہی نہیں رہا ہے. یعنی کہ تھوڑا سا بس اپنے آپ کو, آپ ان کچھ نہیں دے سکتے, آپ کسی کو سلام دینا بھی ایک دعا ہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کام آ جائیں, بالکل کسی کے کام آ جائیں, کسی کو مسکرا کے دیکھ لیں, صدقہ جاریہ ہی ہے. تو اس میں تو کوئی پیسے نہیں خرچ ہوتا, کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے میں نے یہ ریسنٹلی مجھے پتہ لگا تھا کہ ایون جب آپ اپنے آپ پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں پتہ تھا, ٹھیک ہے نا, اور جب مجھے پتہ لگا, جب مجھے اس چیز کی ریئلائزیشن ہوئی میرے ذہن میں ہے کہ اللہ پاک کتنا لونگ ہے, کتنا ہم سے محبت کرتا ہے کہ آپ کسی اور پہ نہیں خرچ کر سکتے, آپ اپنے آپ پہ ہی خرچ کرو تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہے. سبحان اللہ. آپ کی نیت ہاں اوبیسلی یہ ہونی چاہیے کہ ہاں میں اپنے آپ پہ خرچ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. تو مجھے جب یہ پتہ لگا نا میں ہاں جی جائز خرچ کریں, تو میرے تو نا میں کہتی ہوں میں دنگ رہ گئی تھی. میں نے کہا اللہ پاک کی نا میں اللہ پاک ہی جانے کہ کیا اس کی وہ ہے, اور یہ کہ انسان کے لیے اس نے اتنی آسانیاں پیدا فرمائی ہوئی ہیں اور ہم یہ چیزیں بھول جاتے ہیں. اس لیے جی کہ میں نے پڑھا کیونکہ مجھے خود نے ہم لوگ نارملی لیتے ہیں کہ مرد یا کوئی بھی کفیل جو بھی کما رہا ہے وہ اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے, یہ اس کا صدقہ ہے. بالکل. ہم تو ایک ذمہ داری سمجھ کے کر رہے ہوتے یہ ان کا صدقہ ہے. بالکل. ہمارے کبھی نہیں آیا اور کبھی نہیں, ہم بہترین خرچ بچوں بیگم پر, گھر اہل و عیال پر. اور آئی تھنک یہ سورہ الاعراف کی جب میم نے اسٹارٹ کی تھی تو انہوں نے لکھا بھی ہوا تھا کہ یہ جو آپ اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو ہے وہ تولا جائے گا. تو سبحان اللہ, لائک اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ کتنی ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اور واقعی ہم بھول جاتے ہیں. گھر والوں کے لیے کھانا ہی بنانا یہ بہت بڑا ایگزیکٹلی آپ اس میں آپ دیکھیں یہ قربانی والی والی چیز آ جاتی ہے کہ آپ اپنا اگین وقت قربان کر رہے ہیں, آپ اپنی انرجی قربان کر رہے ہیں. پیاز کاٹتے ہوئے کتنے آنسو نکلتے ہیں, خاص کر گرمی میں. بالکل ہے پیاز کاٹنا, آنسو جو ٹپکتے ہیں, اللہ کو امی کے لیے کاٹا تو کوئی آیا کہتا ہے رو کے نہیں ہونے کا پیاز کاٹ رہی ہوں اس لیے رو رہی.
بالکل ایویں نہیں رکھی ہوئی. بالکل بالکل سبحان اللہ, بہت اچھی آپ نے وہ دی ہے. یہ جو آپ نے لائن کہی ہے جی کہ اپنے یہ صدقہ جو ہے اس کا ریفرنس ہے؟ ریفرنس نہیں ہے میرے پاس, لیکن نہیں ہونا تو چاہیے. آئی تھنک میں نے ویڈیو دیکھی تھی, اگر مجھے ملی نا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی, گروپ میں شیئر کر دوں گی. بلکہ کسی کو بتانا جی جی, تو آج نہیں بالکل بالکل, ریفرنس پہلے نہیں نہیں ڈیفینیٹلی دینا چاہیے, دینا چاہیے بالکل. نہیں وہ میں مجھے ملا نا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اچھا جی, اگلا ورڈ ہے و مماتی. اس کا روٹ ہے میم واو تا, اور یہ موت کے بارے میں ہی آتا ہے, یا اسٹیٹ آف ڈائنگ, یعنی کہ آپ مرنے کی حالت میں, یعنی کہ ابھی آپ مر رہے ہیں یا جیسے بھی ہے, لیکن مین اس کا یہ ہے موت, یعنی کہ میرا جینا اور میرا مرنا. للہ واسطے ہے, رب العالمین, رب کا جو کہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کا روٹ ہے را با با, اور اس کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا, مالک, بادشاہ, اونر. العالمین, اب اس کے اندر پھر خاص آ جاتا ہے, اور عالمین جو ہے وہ اوبیسلی جمع کا صیغہ ہے, تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف یہ دنیا نہیں, ڈیفینیٹلی اور بھی ہو سکتی ہیں. اللہ پاک کے لیے کچھ بھی پاسبل ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہم اپنی لمیٹڈ سوچ کی وجہ سے اللہ پاک کو اوبیسلی لمٹ نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, اس کا روٹ جو ہے نا وہ عین لام میم ہے, علم کے ساتھ ہی ہے, علم جیسا ہے, لیکن یہاں پہ ورڈ عالم آ جاتا ہے. عالم تو علم رکھنے والا ہوتا ہے نا, تو عالم ادھر جہان اور مخلوق کا ایک نظام, یعنی کہ عالم کیا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا نا, اللہ پاک نے, ٹھیک ہے, تو اس کو انکمپس کر لیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, تو اس دعا کا بیسکلی مقصد کیا ہے, اور زیادہ تر یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے, نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے, اللہ اکبر کہنے سے پہلے, کہ آپ اپنی انٹینشن آپ ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ میں سب کچھ چھوڑ کر میں اب تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں یا ہو رہی ہوں. ٹھیک ہے, تو اگین لیکن یہ ایک نا میری آزمائی ہوئی چیز ہے کہ جب میں یہ دعا نہیں پڑھتی نا, مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ ڈسٹریکٹڈ ہوں نماز میں, اور اگر جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں واقعی میں نہ فوکس کر پا رہی ہوں. کیونکہ جب آپ میننگ کے ساتھ پڑھتے ہو نا, پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ نہیں, میں واقعی اپنے آپ کو اللہ پاک کے اس مومنٹ میں ایٹ لیسٹ, چاہے وہ 2 منٹ کے لیے ہو, چاہے وہ 5 منٹ کے لیے ہو. کچھ لوگ بہت جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں, کچھ لوگ ٹائم لگا, میری امی بہت ٹائم لگا کہ پڑھتی ہیں نماز, اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے, جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. کتنی ریکارڈنگ ہو گئی ہے, 27 منٹس ہو گئے. اللہ اکبر, میں نے پہلی دعا پر ہی 27 منٹس لگا دیے. چلو کوئی بات نہیں. حرکت کے لیے تو نہیں ہے. ہاں یہ صرف آپ نے نہیں, یہ تو آپ نے نماز میں اللہ اکبر کہنے سے پہلے, حرکت کے لیے نہیں, اس سے بھی پہلے, یعنی کہ ابھی آپ نے نیت جیسے کی ہے نا, آپ تب کر لیں یہ دعا. یہ دعا تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جی جی, ہاں, سبحانک اللہم و بحمدک. آپ یہ جو ہے نا, یہ والی جو دعا ہے نا, زیادہ تر میں وہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ نیت کر رہے ہوتے ہیں نا تب آپ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اللہ اکبر کرتے ہیں, پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ باعد بہی نہیں پڑھیں, اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ, اور پھر سبحانک اللہم و بحمدک. لیکن اگین میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک آپ کو نا آپ کی نماز کو خوبصورت بنانے کا طریقہ ہے. اگر آپ سے نہیں پڑھا جاتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی نماز ویلڈ نہیں ہے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ہم یہ بھی کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے, کبھی کبھی ٹائم نہیں ہوتا. کبھی جیسے اگر آنکھ لیٹ کھلی ہے, 5 منٹ رہ گئے فجر میں, تب آپ اپنی اگر آپ بیسک وہ کر رہے ہیں, تب اس میں کوئی وہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں آتی اس کے اندر, نماز آپ کی ہو جاتی ہے. خلوص اوبیسلی آپ اس کے اندر رکھیں. ہاں جی, تو یہ ہے آپ کی نماز کو خوبصورت بنانے کے لیے. پہلے میں نے سوچا کہ میں یہ دعا ایڈ کروں یا نہ کروں, لیکن میں نے کہا کہ چلیں کر لیتے ہیں, ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, میں نے پہلی دعا پہ ماشاء اللہ اتنا ٹائم لگا دیا ہے. چلو اس کو ہم بند کر دیتے ہیں, اگلی ریکارڈنگ میں اگلی